اور آیت نمبر 30۔ کائنات کیسے بنی، کیسے آغاز ہوا، کس طرح کا اس وقت معاملہ تھا، حقیقت کیا تھی، پھر کیا ہوا، اور پھر زندگی کیسے وجود میں آئی، یہ دونوں بڑے اہم مسائل ہیں۔ آج سائنس نے اس کے بارے میں جو کچھ دریافت کیا ہے وہ چیز اس کی تائید کر رہی ہے۔ فرمایا کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ سماوات اور ارض، یہ آسمان و زمین سب ایک جوائنٹ میٹر تھے، ایک مادہ تھا، ملی ہوئی ایک حقیقت۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ اللہ نے اس کائنات کو اس طرح بنا دیا کہ ایک میٹر، ایک مادہ، اس کو جب پھاڑا گیا اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا، پھر وہ پھیلنا شروع ہو گیا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ بات قرآن نے بیان فرمائی، اور آج بگ بینگ کے نام سے سائنس شاید یا تو اس حقیقت کو پا چکی ہے یا اس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ سب ہوا، یہ اس وقت بتایا گیا جب دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا اس بات کو جاننے کا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ دوسری حقیقت ہے۔ یہ زندگی کیسے وجود میں آئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت پانی ہے، مایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور ہر زندہ وجود ایک خلیے سے لے کے پورے انسان تک، اور خلیہ ہی زندگی کا آغاز ہے۔ آج سائنس نے اس بات کو دریافت کر لیا کہ زندگی کا پہلا یونٹ جہاں سے حیات شروع ہوتی ہے وہ خلیہ ہے، سیل۔ ہمارے جسم میں لاتعداد سیل ہیں، بے شمار، اربوں کھربوں، انہی پر ہمارا نظام زندگی قائم ہے، اور ہر زندہ وجود کا یہی حال ہے۔ اس سیل کو کھول کے جب دیکھا گیا تو سائنس نے وہی پانی ہی پایا جو اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سیل میں تقریباً 95% پانی ہی ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت، قرآن نے بہت پہلے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا۔ تو دوستو کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ رسول کا فرمان آج بالکل ایز اٹ از پروف ہوگا، اور اگر ابھی کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی تو کل آ جائے گی، انتظار کیجئے۔ اور جب اس ایسے باریک اور پوشیدہ حقائق اس کے ایکوریٹ ثابت ہو رہے ہیں کائنات کے بارے میں، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی ظاہری اسباب و آلات کے، تو کائنات کو بنانے کا مقصد بھی ہے اسی ایکوریسی کے ساتھ ثابت ہے جو اس نے بتا دیا کہ میں نے اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے۔ یہ ہے وہ اصل چیز کہ جس تک پہنچنا ہے۔ سائنس چونکہ آج کافروں کے ہاتھ میں ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے یا نہ پہنچے، ایک مسلمان کو ضرور پہنچا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے کہ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو آج سورۃ الانبیاء کا کچھ حصہ تلاوت ہوا، اور اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات، کس طرح آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، اور پھر آگے نبوت ملنے تک، اور فرعون کے دربار میں پہنچنے تک، اور اس کو چیلنج کرنے تک، پھر جادوگروں کا مقابلہ، یہ ساری چیزیں۔ نبیوں کی زندگی ایک بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پلاننگ کے مطابق آگے بڑھتی ہے، اور اس کی ایک واضح جو ہے لائن اور لینتھ میں نظر آتی ہے، اس میں وہ اپنے مقصد سے کبھی ہٹتے نہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر وہ پھر بنی اسرائیل کو وہاں پال لگانے تک موسیٰ علیہ السلام اسی مقصد سے بڑھتے گئے ہیں، اور اللہ کا پیغام جو آیا تھا اس کو دنیا پہ میں پہنچاتے رہے اور قائم کرتے رہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے آگے جا کر ہمت چھوڑ دی، اور وہ اس شہر میں داخل نہیں ہوئے جہاں کہ پہنچا کر ان کو پھر ایک نظام میں ڈھالنا تھا۔ یہ اس قوم کی بدبختی تھی۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آگے بنی اسرائیل کی تاریخ چلتی ہے پھر جو ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر سے کچھ سوال کیے،
اور ایک سوال کر کے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، چونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس سوال جواب کی ایک کیفیت یہاں بیان ہوئی۔ جو پہلا مرحلہ تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس کا مختصر جواب یہی تھا کہ عصا ہے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ کچھ اس طرح تھا، قال ہی عصائی اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ ایک کے بجائے 3 جواب دیے، تفصیل سے جواب دیا، وہ بھی رب کے حضور میں جو سب جانتا ہے۔ یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ جواب، اس کا ترجمہ سن لیں۔ یہ اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس سے بہت سے کام میں لیتا ہوں، معارب و اخرى، اور بھی کئی کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ پوچھا تھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، مگر جواب یہ تھا۔ تو یہ اتنا طویل جواب اس لیے دیا کہ رب سے ہم کلامی کا جو شرف ہے، جو مزہ اور لطف ہے اس کے اندر بات کرنے میں، وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا طویل جواب دیا تھا۔ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس سے زیادہ بادب کون ہو سکتا ہے، اور اس کیفیت کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ لہذا یہ وجہ تھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ صوفیہ کرام کے معارف میں آتا ہے، بڑا دلچسپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو کسی عالم کو پیش فرمائیں گے جس کا یہ مقام ہو۔ تو اس وقت جس روح کو پیش کیا گیا تھا، عالم ارواح کی بات ہے نا، تو وہ حضرت امام غزالی کی روح تھی۔ اس امت سے حضرت امام غزالی کو پیش کیا گیا اللہ کے کلیم کے پاس کہ یہ ہے میری امت کے علماء۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام کیا بتایا، اپنے والد کا بھی نام بتایا، اپنے دادا کا بھی نام بتایا، پورا شجرہ ہی بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اپنے والد اور دادا اور سبھی کا نام بتا دیا۔ حضرت امام غزالی نے کی روح نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے بھی آپ سے صرف یہی پوچھا تھا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، اور آپ نے عصا اور عصا کا سارا کام بھی بتا دیا تھا۔ ایک کے بجائے 3 جواب دیے تھے۔ حضور نے فرمایا ادب غزالی ادب، اے غزالی ادب کا مقام ہے۔ تو یہاں سے بات ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا واقعی آپ نے وجہ فرمایا کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انبیاء کرام کے نائب ہیں، ان کے وارث ہیں اور ان کے جانشین بننے کے لائق ہیں۔ تو یہ جناب یہ آداب ہیں۔